پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نشریات میں ایک بار پھر. ہمارے ساتھ یہ ہم نے جیسے کہا تھا کہ مثل شان رمضان ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس نشریات کو ڈیزائن کریں مختلف حوالوں سے ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کی یا اپنی معلومات میں اس حوالے سے اضافہ کرنے کی یا تکرار کرنے کی کوشش کریں. یہ ہمارا ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے. ہمارے 3 کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے ہرد العزیز برادرم جناب رضوان زیدی صاحب تشریف فرمائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے خیریت؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. اور رضوان بھائی ظاہر ہے وہ براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے اور اردو ادب کے حوالے سے بہت ایک زبردست نام، بڑی ان کی خدمات ہیں. مجھے خود بھی جب کبھی کوئی اصلاح مقصود ہوتی ہے کسی جملے کا صحیح تلفظ کے حوالے سے میں پریشان ہوتا ہوں تو میں جن کچھ لوگوں سے رجوع کرتا ہوں ان میں رضوان بھائی ہیں اور وہ ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں، تو بہت شکریہ. اور رامش ہیں، بشرا قریشی ہیں اور عبد الغفار ہیں ہمارے ساتھ. اور کیا ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے رضوان بھائی؟ موضوع کیا ہے ہمارے آج کا؟ ہمارا ٹاپک ہے سورہ احزاب کی جو آیت ہے. ٹھیک. تو اس آیت سے ہی ٹاپک کو جو ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. تو رامش آئیے گا دارالحکمہ سے. پہلے کنٹیسٹنٹس رولز اینڈ ریگولیشنز کنٹیسٹنٹس کو بتا دیے گئے ہیں، تو یکے بعد دیگرے ہم اناؤنس کریں گے اور تینوں کنٹیسٹنٹس آئیں گے. اس کے بعد رضوان بھائی سے ہم رزلٹ اور ریمارکس لیں گے انشاءاللہ. جناب رامش بسم اللہ. اسوہ حسنہ کے پیکر رسول خدا وہ ہیں صدر علی وقار، جو رؤوف الرحیم بھی ہیں، انکا لعلی خلق عظیم بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ہر شعبے میں عالم انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ کے پیکر ہیں. کہ وہ رسول خدا جو کبھی بکریاں چرائیں تو کبھی تجارت کو ذریعہ معاش بنائیں، وہ رسول خدا جن کی تلاش میں کبھی بحیرہ راہب گھومیں تو کبھی سرداران قریش جھومیں، وہ رسول خدا جو کبھی شب ابی طالب کی سختیاں برداشت کرے تو کبھی الیوم یوم الملحمہ کہ آج تو بدلے کا دن ہے کہ جواب میں کہیں الیوم یوم المرحمہ نہیں، بلکہ آج تو رحم و کرم کا دن ہے اور اپنے ازلی دشمنوں کو معافی کا پروانہ تھما دیں. جی ہاں جناب والا، ان رسول خدا کی تمام تر شفقتیں دیکھ کر عالم انسانیت کا ہر ایک فرد یہ کہہ اٹھتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اقوام عالم کی کامیابی نطشے اور روسوں کے فلسفوں میں نہیں بلکہ رسول خدا کے اسوہ حسنہ میں مضمر ہے صدر علی وقار. کیونکہ تاریکیوں کو ختم کرنے والے اور روشنیوں کے علم بردار تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی سیرت طیبہ تمام انسانی صفات کو خود میں سموئے ہیں. کہ بدر میں توکل کرنا حضور کا اسوہ حسنہ، احد میں صبر کرنا حضور کا اسوہ حسنہ، خندق میں تدبیر کرنا حضور کا اسوہ حسنہ، خیبر میں حملہ کرنا حضور کا اسوہ حسنہ، حدیبیہ کے مقام پر سیاست کے ذریعے فتح مبین حاصل کرنا حضور کا اسوہ حسنہ، حنین میں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کی صدائیں لگاتے ہوئے ڈٹ جانا حضور کا اسوہ حسنہ. جی ہاں صدر علی وقار تہذیب و تمدن سے لے کر معیشت و معاشرت تلک ہر جگہ فلاح حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنانے میں ہی نظر آتی ہے. کہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ایک گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، سیرت ہے تیری جوہر آئینہ تہذیب، روشن تیرے جلووں سے جہان دل و دیدہ. شکریہ. بہت شکریہ، بہت نوازش. رامش ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ تھے دارالحکمہ سے، ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے. آئیے گا بشرا قریشی، آئیے گا جناب. محترمہ بشرا قریشی ہے ہماری اگلی پارٹیسپنٹ اور ظاہر موضوع وہی ہے. جی بشرا قریشی. قرآن آئینہ حیات اور صاحب قرآن آئینہ حیات ہیں صدر علی وقار. خاتم النبیین کے دور بعثت کی انسانیت کا حال اس بوڑھی تاریخ سے پوچھیے.
کہ جب پوری دنیا جہالت و لاعلمی کے دبے حجابوں میں پڑی سسکیاں لے رہی تھی، فضائے عالم جہالت کی گھٹٹ و وادیوں میں گھرا ہوا تھا اور دنیا رشد و ہدایت سے محروم نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہی تھی، ایسے میں نبی آخر الزماں سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور نسل آدم کے لیے بہترین نمونہ ہوا، جو بدر میں نصرت الہی کا ظہور ہوا، خیبر میں قوت ایمانی کا جوش ہوا، خندق میں حکمت و تدبیر کا زور ہوا، حدیبیہ میں صلح کا پیام امن ہوا، فتح مکہ میں کفر کا غرور چور چور ہوا، اور ہر قدم پر نسل انسانی کے لیے اطاعت و پیروی کا روشن منشور ہوا۔ تو پھر خود خدا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محسن انسانیت کے اسوہ حسنہ بقائے انسانیت کی معراج ہیں صدر علی وقار۔ آپ عقل و حکمت کا مجسمہ کہ قبائل کے باہمی نزاع کے باوجود حجر اسود تمام قبائل کی نمائندگی کے ساتھ نصب کروایا۔ آپ معاشرت الناس کہ افلاس و تنگدستی کے باوجود مساکین کے مابین تقسیم تام فرماتے۔ آپ صبر و استقامت کا پیکر کہ سفر طائف میں لہو لہان ہونے کے باوجود ضبط و تحمل کی مثال قائم فرماتے۔ آپ عفو درگزر کی تصویر کہ بڑھیا کے کچرا پھینکنے کے باوجود اس کی عیادت کو تشریف لے جاتے۔ آپ عفو مغفرت کی مثال کہ حضرت حمزہ کی شہادت کے باوجود دل عزیز چچا کے قاتل کو معاف فرما دیتے۔ صدر علی وقار ہمارے نبی الامین الحکیم النور کہ آپ اپنے عمل و کردار سے گناہگاروں کے شافع بنے، حقوق نسواں کے مسلح بنے اور حوض کوثر کے ساقی بنے کہ تہذیب سے اخلاقیات تک، سیاست سے معیشت تک، تدبر سے بصیرت تک ہر قدم پر ہمارے رسول کے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ رہے، اور دور حاضر میں بھی ہمارے نبی کے اسوہ حسنہ کی پیروی کر کے ہی دنیا میں زندگیاں سہل ہو سکتی ہیں۔ کہ صدر علی وقار میرے ہزاروں دل ہوں تصدق حضور پر، میرے ہزار جاہوں قربان مصطفیٰ، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے کبھی نہ ہاتھ سے دامن مصطفیٰ۔ بہت شکریہ۔ رائٹ جناب، آئے اگلے کنٹیسٹنٹ آئیے گا۔ یہ تھی بشرا قریشی، ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے، اور ہمارے آج کے جو آخری کنٹیسٹنٹ ہیں ان کا نام ہے عبدالغفار، مہران یونیورسٹی جامشورو حیدرآباد سے ہے آپ کا تعلق، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے جناب علی اب۔ وقت کی بالکنی سے ماضی کی گزرگاہوں پر نظر دوڑائیے تو آج سے 1400 سال قبل زمین عرب پر جہالت کا غرور ہے، بتوں کو پوجنے کا رواج، بیٹیوں کے سر زندہ دفن کرنے کا رواج چکنا چور ہے۔ ہر سمت اندھیرے کے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، ماؤں کے قدموں تلے جنت تلاش کرنے کے بجائے ہر سمت بادلوں کی گنگناہٹ ہے، اور پھر اور پھر دنیا نے دیکھا کہ میرے آقا کی آمد ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ وہ جو غلاموں کے محسن ہوں، یتیموں کے سہارا ہوں، غریبوں کے حامی ہوں، مسکینوں کے ساتھی ہوں، مساوات کے حامی ہوں، اخوت کے بانی ہوں، انبیاء کے تاجدار ہوں، جو رؤوف و رحیم بھی ہے، ودود و کریم بھی ہے، انک علی خلق نظیم بھی ہے، صورت جس کی حسین ہو، سیرت بہترین ہو، میرا رب جس کے چہرے کی قسمیں اٹھائے، جس کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے، جس کے شہر کی قسمیں اٹھائے، میرا رب جسے کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طہ کہے، کبھی یاسین کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے، ورفعنا لک ذکرک سے جس کا ذکر بلند ہو، ولسوف یؤتیک ربک فترضی جس کو بشارت ملے، وہ اسوہ حسنہ جس کی اخلاق آدم کے لیے بہترین نمونہ، صداقت ابو بکر کے لیے بہترین نمونہ، عدالت عمر کے لیے بہترین نمونہ، سخاوت عثمان کے لیے بہترین نمونہ، شجاعت علی کے لیے بہترین نمونہ، ہمت و بہادری خالد بن ولید کے لیے بہترین نمونہ، توکل کریں تو بدر والوں کے لیے بہترین نمونہ، صبر کریں تو احد والوں کے لیے بہترین نمونہ، سیاست کریں تو حدیبیہ والوں کے لیے بہترین نمونہ، ہاتھ اٹھائیں تو طائف والوں کے لیے بہترین نمونہ، اور روز حشر شفاعت کریں تو امتی پوری کائنات کے لیے بہترین نمونہ کہ منم غلام رسول خدائے صلی اللہ، قسم خدا کی میری جان فدائے صلی اللہ، اور فلک کے رنگ زمین کی مٹھاس گل کی مہک، تمام نور ہے بے شک عطائے صلی اللہ، تمام نور ہے بے شک عطائے صلی اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔
جناب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ رضوان بھائی جب تک نتائج مرتب کر لیتے ہیں تب تک بس میں اناؤنس کر دوں، ہمارے تینوں ساتھی تھے آج کے، رامش، بشرا قریشی اور عبدالغفار، دارالحکمہ، ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور مہران یونیورسٹی جامشور و حیدرآباد سے، اور آج کے جو ونر ہیں ان کے لیے ویسٹ پوائنٹ کی جانب سے ہوم اپلائنسز کے کچھ تحائف ہیں۔ اور ظاہر اصل مقصد تو یہ تھا کہ بس ایک اس ذریعے سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو جائے۔ اب کیا کہیے گا رضوان بھائی؟ یقیناً ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ اے آر وائی کا کہ اس لیگیسی کو لے کے آگے چل رہا ہے۔ آج کا دن بہت مبارک ہے، سب کو، عالم اسلام کو آج کے دن کی مبارکباد ہو۔ اور بات وہی کہ جس موضوع کا انتخاب کیا، مطلب پوری کائنات کے جتنے سمندر، دریا، ان کی اگر سیاہی سے بھی آقا کی سیرت بیان کی جائے تو وہ اوصاف بیان نہیں کر سکتے۔ ہم صرف ٹیکنیکل بنیادوں پر آپ کو پرکھ رہے ہیں، اور تھوڑی سی مشاورت بھی جو ہے وسیم بھائی کے ساتھ رہی، اور اتفاق سے وہ 0.5 کی جو روایت ہے برقرار ہے، وہ بالکل نہ تھی اس کے ساتھ۔ اور ساتھ ساتھ میں جو 24 برس کی ایک پوری ایک داستان ہے اے آر وائی کو سالگرہ جی الحمدللہ، جی۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ وسیم بھائی کہ یہ جو حوصلہ اب ہمارے لیے بھی یوں مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ جتنی پہلے غلطیاں ہوتی تھیں اب بچوں میں وہ غلطیوں کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جس کی نشاندہی کی، چاہے وہ کیو ٹی وی سے چاہے ایئر وائی سے، تو وہ لوگ دیکھ کے چلتے ہیں۔ تو بہرحال تلفظ کے بھی معاملات اتنے برے نہیں تھے۔ غفار آپ تھوڑا سا شروع میں لڑکھڑائے، بعد میں آپ اس ڈگر پر آئے، بیان کرتے رہے۔ بشرا بیٹا آپ کا بھی انداز اچھا تھا، لیکن جب آپ اسکرین پر ہو نا تو جج سے زیادہ سامنے والے کیمرے پہ لے کے آپ اپنی بات کریں، وہ باڈی لینگویج کے، کیونکہ ٹیکنیکل تھوڑی سی بات آ جاتی ہے۔ رامش آپ ان دونوں کے مقابلے میں تھوڑا سا آپ کا جو ہے وہ اس سرکٹ میں تجربہ بھی تھوڑا سا زیادہ، اور اس کا ایج آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا حاصل بھی رہا، تو آپ نتیجہ آپ میں جیسے آپ اناؤنس کریں تو آج جو ہے وہ 0.5 کے ہی مارجن سے جو ہے وہ رامش جو ہیں وہ اول قرار پائیں، اور دوم جو ہیں وہ بشرا ہیں، اور تیسرے نمبر پر ہمارے غفار ہیں۔ تو آپ بس میتھڈ بیان کر رہے تھے، تو بس اللہ قبول کرے آپ۔ لیکن اس میں ہم دونوں کا اتفاق تھا کہ خاص وہ آپ کا تھوڑا سا ایک بیڈ لک ہو گیا، آپ کا ہمارے تیسرے ساتھی کا پرابلم ہو جاتا ہے، اور ورنہ آپ بھی آئی ایم شیور کہ ایکولی اچھے ہی ہیں، لیکن آپ دونوں میں یعنی کم و بیش معاملہ یکساں ہی تھا، تھوڑا مشکل تھا فیصلہ کرنا۔ لیکن سو بہت شکریہ تینوں کا، بہت شکریہ، اور رامش کے ساتھ کچھ تحائف جائیں گے اور باقی تمام ساتھیوں کے ساتھ بھی۔ سو بہت شکریہ تینوں کنٹیسٹنٹس کی، بہت ساری حوصلہ افزائی آپ سے اپنے گھروں میں دعاؤں کی صورت میں کیجیے گا، ہمارے تینوں کنٹیسٹنٹس کی بہت ساری حوصلہ افزائی، باقی اگر تالیوں کی صورت میں بھی ہم حوصلہ افزائی کر سکیں تو بہت ساری تالیاں ہم یہیں پہ بجا دیتے ہیں اپنے طور پہ سیٹ پہ۔ بہت شکریہ، اور ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ محمد کا روضہ قریب